برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی افاض علینا النعم ووقانا الشرور والنقم، والصلاة والسلام على سید العرب والعجم وعلى آلہ واصحابہ وابنہ الغوث الأعظم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ مشائخ جہاں آئیں بہرے گدائی، مشائخ جہاں آئیں بہرے گدائی، وہ ہے تیری دولت سرا غوث اعظم، اور وہاں سر جھکاتے ہیں سب اونچے نیچے، وہاں سر جھکاتے ہیں سب اونچے نیچے، جہاں ہے تیرا نقش پا غوث اعظم۔ مراد اولیاء ہیں، یعنی سب اونچے نیچے اولیاء۔ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین و سامعین، خطبے کے بعد قرآن مجید کے چند کلمات جو تلاوت کیے گئے، ان کا مفہوم یہ ہے کہ اس روئے زمین پر رحمان کے ایسے ایسے بندے ہیں جو اپنی راتیں گزار دیتے ہیں اس کے حضور سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے۔ جب پوری دنیا محو استراحت ہوتی ہے، اپنے اپنے بستروں پر نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے، ایسے عالم میں یہ اللہ والے اٹھ جاتے ہیں اور اپنی پیشانیاں اپنے رب کے حضور جھکا دیتے ہیں، روتے رہتے ہیں، گڑ گڑاتے رہتے ہیں، گریہ وزاری کرتے رہتے ہیں، اور اپنے رب کے حضور سجود نیاز لٹاتے رہتے ہیں، اور اس طرح سے پوری رات گزار دیتے ہیں۔ انہی اللہ والوں کا صدقہ ہے کہ ہم عذاب الہی کے ایک طرح سے مستحق ہونے کے باوجود اس سے بچے رہتے ہیں۔ آج ہماری قوم کے جو اعمال ہیں، جو حالات ہیں، گزشتہ انبیاء کی جو اقوام تھیں، اس سے کم برائیوں پر ان پر کئی قوموں پر عذاب آ گیا۔
اللہ جل شانہ فرماتا ہے، حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ جب میں برائیوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میرے عذاب میں ہلچل مچ جاتی ہے، یعنی میرا عذاب بالکل آنے کے لیے گویا کہ تیار ہوتا ہے، عذاب میں حرکت اور ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، لیکن جب میں اپنے اطاعت شعار عبادت گزار بندوں کی جانب دیکھتا ہوں تو صرفت عنہم عذابی، ان عصیاں شعار گنہگار بندوں سے اپنے عذاب کو میں پھیر دیتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ آج عذاب الہی سے جو ہم بچے ہوئے ہیں یہ صدقہ ہے اولیاء کرام کا، یہ صدقہ ہے اللہ کے اطاعت شعار عبادت گزار بندوں کا۔ اور ان صالحین میں، ان اطاعت شعار اور عبادت گزار بندوں میں شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک نرالی شان رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کا موضوع آپ کے معاصرین کا کیا نظریہ تھا آپ کے تعلق سے۔ معاصرین جو ہوتے ہیں وہ جلد کسی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، لیکن جب ہم اس جہت سے بھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں واضح طور پر یہ نظر آتا ہے کہ آپ کے معاصرین جو اولیاء تھے، معاصرین میں بھی معمولی درجے کے اولیاء نہ تھے، ایک سے بڑھ کر کے ایک رتبے اور مرتبے کے اعتبار سے بلند و بالا اولیاء اس وقت موجود تھے، لیکن سب نے بسر و چشم خوشی خوشی اس بات کو تسلیم کیا کہ تمام اولیاء زمانہ میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرالی شان رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بزرگ آپ نے سنا ہوگا، حضرت شیخ عبد الرحمن تفسونجی علیہ الرحمت والرضوان، بڑے بلند پایا بزرگ، ولایت کے عظیم منصب کے اوپر آپ فائز، اور تقریباً 40 برس کا عرصہ گزر گیا تھا کہ بارگاہ الہی میں اولیاء کی جس اعتبار سے حاضری ہوتی ہے اپنے رب کے حضور، قرآن میں جس کا ذکر ہے کہ ان المتقین فی جنات و نہر، جو پرہیزگار لوگ ہیں یہ باغات اور نہر میں ہیں، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچ کی مجلس میں قدرت اقتدار والے بہت بڑے بادشاہ کے حضور۔ یہ جس مجلس کا ذکر ہو رہا ہے مقعد صدق سے قرآن میں جس کو تعبیر کیا گیا، رب کے حضور جو مقعد صدق میں اولیاء ہوتے ہیں، باریابی کا شرف ملتا ہے۔ تقریباً 40 برس سے یہ مقعد صدق یعنی سچ کی جو محفل قرب الہی کی منزلوں میں رب کے حضور جو مجلس ہوتی ہے اس میں یہ حاضر ہوتے رہتے تھے۔ 40 برس کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دن جذب کے عالم میں تھے، عالم جذب میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، زبان مبارک سے نکلتا ہے کہ انا بین الاولیاء کالقرقی بین الطیور۔ کیا مطلب؟ کہ میں اولیاء کے درمیان ایسا ہوں جس طرح سے کرکی یعنی سارس، بگلا کہہ لیجئے، پرندوں کے درمیان ہوتا ہے۔ تو جذب کے عالم میں جب آپ نے یہ فرمایا کہ جس طرح پرندوں میں سارس ہوتا ہے ایسے ہی اولیاء میں ہوں، سبحان اللہ، سبحان
سبحان اللہ. اس میں بات سمجھ لیں، یہ سارس جو ہوتا ہے اس کی گردن لمبی ہوتی، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اور گردن لمبی ہونا یہ کنایا ہے رتبے کے بلند ہونے سے. یعنی گردن لمبی تو مطلب رتبہ بلند، اونچی گردن تو اس سے کنایتاً رتبے کا بلند ہونا مراد ہوتا ہے. تو جب آپ نے یہ فرمایا تو اسی مجلس میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید سید علی جن کا نام تھا وہ موجود تھے. وہ برداشت نہ کر سکے کہ میرے شیخ کے ہوتے ہوئے کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں اولیاء میں بلند و بالا ہوں، میرے شیخ پر اپنے آپ کو فضیلت دے. ان کو برداشت نہیں ہوا. وہ جو پہنے ہوئے تھے کمبل وغیرہ جو اوڑھے تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور نکالا اس کو اور پھینک دیا، اور پھینک کر کے فرمایا کہ آؤ مجھ سے مقابلہ کر لو. جب اب ان کے مریدین معتقدین کی محفل ہے، جب وہ اٹھ کر کے کھڑے ہوئے اور ایک طرح سے چیلنج کر دیا تو جو ان کے مریدین موجود تھے انہوں نے جب یہ دیکھا تو ان سے بھی برداشت نہیں ہوا، وہ بھی اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور ان کی طرف بڑھنا چاہا. تو حضرت عبد الرحمن تفسونجی علیہ الرحمہ نے مریدین کو روکا، ٹھہرو، کوئی آگے نہیں بڑھے گا. میں اس شخص کے بدن کے روئے روئے سے انوار ٹپکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی یہ شخص جو ہے اس کے اندر اتنی چمک، اتنی نورانیت کی روئے روئے سے نور ٹپک رہا ہے. وہ حیرت زدہ ہو گئے اور پوچھا کس کے مرید ہو؟ سبحان اللہ. اصل میں ابھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ متعارف نہیں ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے ایسا کہا تھا. یعنی اس میں نعوذ باللہ کوئی سرکار غوث پاک کے تعلق سے ان کے دل میں کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی، ابھی وہ متعارف نہیں تھے. تو فرمایا کہ میں شیخ عبد القادر کا مرید ہوں. جب یہ ذکر کیا تو انہوں نے پوچھا کون شیخ عبد القادر، کیونکہ انہیں علم نہیں تھا ابھی تک. کون شیخ عبد القادر؟ تو آپ نے پھر کچھ اس طرح کا جملہ فرمایا، کیونکہ وہ متعارف ہی نہیں تھے کہ وہی شیخ عبد القادر میں جن کا مرید ہوں. تو اب ان کو تجسس پیدا ہوا کہ وہ ہیں کون. ان سے فرمایا کہ ایسا کیجئے، وہ کمبل اٹھا کر کے آپ اوڑھ لیجئے، اٹھا لیجئے. وہ تو آپ کہتے ہیں کہ فقیر ایک بار جو کپڑا اتار کے پھینک دیتا ہے دوبارہ اس کو نہیں اٹھاتا، اور وہیں سے اپنی بیوی فاطمہ کو آواز دی. 10 میل کے فاصلے پر ان کا گاؤں تھا، 10 میل کے فاصلے پر وہیں سے آواز دی اپنی بیوی فاطمہ کو کہ او ذرا میرا کرتا دینا. تو وہیں سے آواز دی، اور جب وہیں سے آواز دی وہ آواز پہنچی بھی، ان کی بیوی نے سن لیا اور کرتا لے کر کے وہ چل پڑی. اب ادھر شیخ عبد الرحمن تفسونجی علیہ الرحمۃ والرضوان اپنے 2 مریدوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ بغداد کے سرزمین پر. یہ تفسونج بھی ملک عراق ہی کی ایک آبادی ہے، عراق کے باہر کی نہیں، تفسونج عراق میں ہی پڑتا ہے. 2 مریدوں کو حکم دیا کہ جاؤ شیخ عبد القادر کو میرا سلام عرض کرنا اور ان سے یہ پوچھنا، میرے تعلق سے کہنا کہ میں نے کہا ہے کہ میں واصلین یعنی جن کو بارگاہ رب العالمین میں حضوری کا شرف ملتا ہے ان کے ساتھ میں وہاں آتا جاتا ہوں 40 برس ہو گئے، لیکن آپ کو میں نے آج تک نہیں دیکھا. آپ
کب منصب ولایت پر فائز کیے گئے؟ یہ سوال دے کر کے اپنے 2 مریدین کو بھیجا. جب بھیجا ادھر شیخ عبد الرحمن تفسونجی علیہ الرحمہ کے مریدین چلے، ادھر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کشف دیکھیے. کسی نے بتایا نہیں، کسی نے ابھی پیغام پہنچایا نہیں، آپ ادھر سے اپنے 2 خادموں کو حکم دیتے ہیں. ان کے 2 خادم ادھر سے چلے، سرکار غوث پاک کے 2 خادم ادھر سے چلے. سرکار غوث پاک نے فرمایا خادموں سے کہ راستے میں تم کو اس طرح کے 2 لوگ ملیں گے، شیخ عبد الرحمن تفسونجی نے بھیجا ہے ان کو، وہ آ رہے ہیں یہاں. راستے میں ان سے جب ملاقات ہو تو ان کو ساتھ میں لے لینا اور ان کو ساتھ لے کر کے شیخ عبد الرحمن تفسونجی کے پاس تم لوگ ان کو واپس لے کر کے چلے جانا. اور واپس لے کر کے جب جانا تو جا کر کے انہوں نے جو مجھے سلام کہلوایا ہے مریدین سے، میرے سلام کا جواب دینا، پھر میرا سلام کہنا، اور پھر اس کے بعد ان سے یہ کہہ دینا کیا کہہ دینا کہ آپ جو آتے جاتے ہیں وہ اولیاء عام کے راستے سے آتے جاتے ہیں. جو عام اولیاء کا راستہ ہے آپ اس سے آتے جاتے ہیں، خاص اولیاء کا راستہ الگ ہوتا ہے. خاص کا راستہ الگ اور اخص الخاص کا راستہ ان سے بھی الگ ہوتا ہے. ایک راستہ عام اولیاء کا ہوا، ایک راستہ خاص اولیاء کا ہوا، اور ایک راستہ اخص الخاص اولیاء کا ہوا، اور ایک راستہ فرماتے ہیں رازدار کا راستہ ہوتا ہے. ایک راستہ رازدار کا راستہ ہوتا ہے. تو جو عام راستے سے آتا جاتا ہو اس کو خاص راستے والے کا بھلا کیا علم ہوگا، جو خاص راستے سے آتا جاتا ہو اس کو اخص الخاص والے کے راستے کا کیا علم ہوگا، اور جو رازدار ہو راز والے راستے سے آتا جاتا ہو اس کو اخص الخاص والے راستے کا بھلا کیا علم ہوگا. شیخ عبد الرحمن تفسونجی سے کہہ دینا کہ میرا راستہ جو ہے وہ رازدار والا راستہ ہے. رازدار والا راستہ، یہ جانتے ہیں رازدار والا راستہ کون ہے؟ قصیدہ غوثیہ شریف ہم لوگ پڑھتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ عوام کیا تھوڑا بہت علم رکھنے والا بھی اس کو صحیح سے سمجھ نہیں سکتا. یہ رازدار کا جو راستہ ہے یہ کون سا راستہ ہے؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قصیدے میں جو یہ شعر فرمایا ہے، انا الحسنی والمخدع مقامی، یہ لفظ مخدع جو آیا ہے، مخدع میرا مقام مقام مخدع ہے. میں حسنی ہوں نسل کے اعتبار سے اور مخدع میرا مقام ہے. مخدع عربی زبان میں چیمبر کو بولتے ہیں. چیمبر یعنی جو کوٹھری کے اندر گویا کی خاص جگہ ہو، چیمبر وہ چھوٹا ہی ہوتا ہے. تو آپ فرض کر لیں کوئی محل ہو تو صحن ہوگا، برآمدے ہوں گے، کمرے ہوں گے، پھر کمرے میں بھی خاص جگہ کوئی سیپریٹ کی گئی ہے اس کو آپ چیمبر بولیں گے. تو مخدع کا معنی انگریزی میں اگر کریں تو چیمبر، اردو میں کوٹھری کے اندر بھی جو کوٹھری ہو. تو جو بھید والا راستہ ہے، بھید والا مقام ہے، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ انا الحسنی والمخدع مقامی، مخدع میرا مقام ہے. کیا مطلب ہوا کہ میں اس راستے سے آتا جاتا ہوں اور اس جگہ ہوتا ہوں جو راز کی جگہ بھی ہے اور راز کا راستہ بھی. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، جشن غوث اعظم. تو پھر آگے ارشاد فرمایا ایک نشانی اور علامت کے طور پر کہ آپ کو جو فلاں وقت میں ولایت عطا کی گئی تھی میرے ہی ہاتھوں سے عطا کی گئی. سبحان اللہ، سبحان
تمہارا رتبہ بلند ہوا تھا، میرے ہی ذریعے بلند ہوا تھا، اور پھر تم کو ایک چادر عطا کی گئی تھی، قل هو اللہ شریف کے نقش والی چادر میرے ہی ہاتھوں عطا ہوئی۔ اتنا جب انہوں نے سنا تو برملا اعتراف کیا کہ اب میں نے جان لیا، قسم خدا کی شیخ عبد القادر وہ ہیں کہ جس کو چاہیں ولایت عطا کر دیں اور جس کو چاہیں منصب ولایت سے معزول کر دیں۔ انہوں نے برملا اعتراف کیا اور اتنا بڑا جملہ کہا کہ اب میں نے پہچانا کہ یہ وہ ہیں کہ جس کو چاہیں ولایت مل جائے اور جس کو چاہیں منصب ولایت سے معزول کر دیں۔ اور اس کے بعد ادب و احترام کا عالم یہ تھا، ادب بھی اس سے ظاہر ہوتا ہے اور کشف بھی ظاہر ہوتا ہے۔ ایک دن جمعہ کی نماز کے لیے اپنے وطن میں سواری پر سوار ہونے لگے کہ سواری پر بیٹھ کر جامع مسجد جاؤں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے۔ سوار ہونے ہی جا رہے تھے، بیٹھنے ہی جا رہے تھے۔ اس دور میں عام طور پر خچر ہوتے تھے رات میں سواری کے لیے، لیکن یہ ہمارے یہاں جو یہ گندے سندے ہوتے ہیں خچر، ان پر مت قیاس کرنا۔ میں نے دیکھا تو نہیں لیکن میں نے سنا ہے، ہمارے صادق بھائی وغیرہ نے تو شاید دیکھا ہوگا کہ وہاں جو خچر ہوتے ہیں وہ سفید رنگ کے بڑے خوبصورت دکھتے ہیں، ہے نا، سفید ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ مت سمجھنا یہ جو ہمارے یہاں ہمارے ملک میں ہوتے ہیں۔ تو عام طور پر اس دور میں یہ رواج تھا کہ خچر سواری کے لیے استعمال کیے جاتے تھے اور وہ خوبصورت خچر ہوتے تھے، صاف ستھرے۔ بیٹھنے جا رہے تھے کہ اچانک رک گئے، توقف فرمایا، تھوڑی دیر رکے۔ ان کے گھر والوں میں سے کوئی دیکھ رہا تھا کہ یہ توقف کیوں؟ پھر بیٹھے سواری پہ چلے گئے نماز پڑھنے۔ نماز پڑھ کر کے جب واپس آئے تو پوچھا کہ آپ بیٹھنے جا رہے تھے سواری پہ، اچانک رک گئے، توقف فرمایا آپ نے، وجہ کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا وجہ یہ ہے میں بیٹھنے جا رہا تھا کہ میں نے دیکھا یہ کشف ہوتا ہے اولیاء کرام کا کہ شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی سواری پر جامع مسجد نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جانے کی خاطر سوار ہونے جا رہے ہیں۔ تو میں نے توقف کیا، اس بنیاد پر توقف کیا کہ وہ سوار ہونے جا رہے ہیں، یہ خلاف ادب ہے کہ ان سے پہلے میں اپنی سواری پر بیٹھ جاؤں۔ تو اتنا ادب و احترام کہ ان سے پہلے میں سواری پر بیٹھ جاؤں۔ اولیاء زمانہ پر ان کو تقدم حاصل ہے، برتری حاصل ہے، تو ان سے پہلے میں کیسے سواری کے اوپر بیٹھ جاؤں؟ اس لیے میں ٹھہر گیا۔ سرکار غوث پاک جب بیٹھ گئے اور چل پڑے، پھر میں اپنی سواری کے اوپر بیٹھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ وصیت میں آدمی بہت اہم باتیں کہتا ہے جو اس کے نزدیک ہوتی ہیں۔ انہوں نے تاکید کی کہ ہمیشہ سرکار غوث پاک کی تعظیم بجا لانا اور ان کی خدمت میں جا کر کے جو ہو سکے خدمت کرتے رہنا۔ ان کے بیٹے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، سرکار غوث پاک کا بھی ان پر کرم ہوا اور ان کو اپنی صاحبزادی ان کے نکاح میں دے دی، رشتہ دامادی سے مشرف فرما دی۔ تو یہ شیخ عبد الرحمن تفسونجی علیہ الرحمہ جو معاصرین میں سے ہیں، اتنی بڑی شان والے ولی، وہ سرکار غوث پاک کا کتنا ادب کر رہے ہیں، کتنا احترام کر رہے ہیں۔ اور ایک بہت بڑے بزرگ تھے اس زمانے میں، شیخ محمد مغربی علیہ الرحمۃ والرضوان، یہاں تک کہ ان کو شیخ المغرب کہا جاتا تھا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخ المشرق کہا جاتا تھا۔
تو کتنے بڑے ولی اپنے زمانے کے شیخ محمد مغربی علیہ الرحمہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، مریدین متوسلین بھی بیٹھے ہیں، اچانک آپ کچھ کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں. ان کلمات کا مفہوم کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اے اللہ میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں، تیرے ملائکہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے سن لیا اور میں نے اطاعت کی. میں نے سنا، میں نے اطاعت کی. اب لوگوں نے جب پوچھا کہ حضرت یہ آپ جو ابھی کلمات ادا کر رہے تھے کس کے تعلق سے ادا کر رہے تھے کہ میں نے سن لیا اور میں نے اطاعت کی، تو اب وہ فرماتے ہیں اپنے معتقدین سے، حاضرین سے، کہ بات یہ ہے کہ سرکار شیخ عبد القادر نے اعلان فرمایا قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ. یہ اعلان فرمایا ہے اور ہر ولی کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی، ہر ولی کی جانب یہ الہام کر دیا گیا کہ شیخ عبد القادر نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. اب یہ الہام ہوا تو پھر میں نے یہ کلمات ادا کیے کہ اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں، تیرے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں کہ شیخ عبد القادر کی یہ بات میں نے سن بھی لی اور سن کر کے میں نے اطاعت کی، میں نے گردن جھکا دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے وقت کے اتنے بڑے شیخ ہیں، اس کے بعد جو انہوں نے فرمایا تھا وہ سنیے، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ کیا ہے، اولیاء میں ان کا مقام محبوبیت کیا ہے، اس کی جھلک آپ ملاحظہ کیجئے. شیخ محمد مغربی علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں کہ میں نے جب گردن جھکائی تو اتنے میں نے کیا دیکھا کہ جنت کے دروازے پر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما. دروازے جنت پر آقا کریم تشریف فرما ہیں اور جنتی جوڑے فرشتوں کو دے رہے ہیں کہ لے جاؤ یہ جوڑا فلاں ولی کو دے دو، اس نے میرے شہزادے کے لیے گردن جھکا دی ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، جشن غوث اعظم، عظمت غوث اعظم. تو فرشتوں کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلعتیں بھجوا رہے ہیں، جنتی جوڑے بھجوا رہے ہیں. یہ جوڑا فلاں ولی کو پہنچا دو، یہ جوڑا فلاں ولی کو پہنچا دو، یہ جوڑا فلاں ولی کو پہنچا دو. اس نے میرے شہزادے کے لیے گردن جھکا دی ہے، اس نے میرے شہزادے کے لیے گردن جھکا دی ہے. جنتی جوڑے آ رہے ہیں، وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے ہو کر کے. اللہ اللہ، ان اولیاء نے جو گردنیں جھکائی تھی، گردنیں جھکانے کا فائدہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ سبحان اللہ. سرکار غوث پاک کی شان تو ظاہر ہوتی ہے اس سے، لیکن اولیاء کا کیا فائدہ؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ گردن جھکائی جو تو اولیاء کا کیا فائدہ؟ تو ایک تو یہی اتنا بڑا فائدہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے ان کے لیے جنتی جوڑے بھیجے گئے، دنیا ہی میں ان کو جنت کے جوڑے ملے. ایک تو یہ فائدہ، اور ان کے درجات کو، انوار کو بلند کر دیا گیا، انوار میں اضافہ کر دیا گیا، درجات کو مزید بلندی عطا کر دی گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب آخری بات دیکھیے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم، اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب ولادت باسعادت ہوئی تو باقاعدہ قدم مبارک کا نشان تھا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن پر. اس کی تفصیلات تو طویل ہیں شب معراج وغیرہ کے حوالے سے، لیکن جب ولادت ہوئی تو
قدم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر موجود تھا. سبحان اللہ. اب غور کیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قدم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر ہے. اب جب قدم غوث اولیاء کی گردنوں پر رکھوایا گیا تو کیوں رکھوایا گیا؟ ایک تو عظمت اور برتری کا اظہار یہ تو ہے ہی، لیکن اولیاء نے جو اس قدم کو اپنی گردن پر لیا تو اولیاء کا فائدہ کیا ہوا؟ ایک بہت بڑا فائدہ آپ سنیں اور محسوس کریں کہ جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم اولیاء کی گردن پر ہوا تو سرکار غوث اعظم کے قدم کے واسطے سے یہ جتنے اولیاء کرام ہیں جن کی گردنوں پر سرکار غوث پاک کا قدم ہے، سرکار غوث پاک کے قدم ہائے ناز کے واسطے سے قدم رسول کی برکتیں ان کو مل رہی. سبحان اللہ. ایک سلسلہ جوڑ دیا گیا، ایک کنیکشن جوڑ دیا گیا. جس ولی کا کنیکشن سرکار غوث پاک سے ہو گیا، سرکار غوث پاک کو قدم رسول کی برکتیں مل رہی ہیں کیونکہ آپ کی گردن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم ہے. اب جس ولی نے اپنی گردن پر سرکار غوث پاک کا قدم لے لیا تو سرکار غوث پاک کے قدم کے واسطے سے قدم ہائے ناز رسول کی برکتیں ان اولیاء کرام کو ملتی جا رہی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں اس قدم کی برکتیں کیا ہیں؟ آپ کے اکابر خلفاء میں حضرت علی حیتی علیہ الرحمت والرضوان، اور یہ واضح کر دوں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد درجہ قطبیت پر آپ فائز ہوئے. سرکار غوث پاک کے بعد درجہ قطبیت، وہ قطبیت کبرا الگ ہے، وہ کبرا وہ حضرت امام مہدی، لیکن جو قطب ہوتے ہیں سرکار غوث پاک کے بعد آپ درجہ قطبیت پر فائز ہوئے. سرکار غوث پاک کے بڑے چہیتے تھے، خدمت میں بارہا آتے جاتے رہتے، کثرت سے آنا جانا تھا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بکثرت حاضر رہتے اور سرکار غوث پاک ان کو بہت چاہتے تھے. تو جس وقت سرکار غوث پاک نے یہ اعلان فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو اس محفل میں بھی سرکار غوث پاک کے منبر کے بالکل قریب بیٹھے تھے، بالکل قریب آگے بیٹھے تھے کیونکہ اکابر خلفاء میں سے تھے، قرب میں جگہ ملتی تھی. تو جب یہ اعلان فرمایا تو روحانی طور پر تو گردن اولیاء نے جھکا ہی دی. آپ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں عملی طور پر یہ قدم اٹھا کے اپنی گردن پہ رکھ لوں. سبحان اللہ. عملی طور پر بیٹھا ہوں، پاس میں موقع میسر ہے، کیوں نہ قدم پکڑوں اور قدم پکڑ کر کے اپنی گردن پر رکھ لوں. اور تو سرکار غوث پاک نے کیا فرمایا ہے کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اگر قدم میں نے رکھ لیا، میں ولی نہ بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ اس قدم کی برکت سے منصب ولایت عطا فرما دے گا. نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. سرکار غوث پاک نے فرمایا نا کہ ہر ولی کی گردن پر ہے، تو میں نے اگر رکھ لیا اٹھا کر کے تو پھر ولی ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں رہ جائے گا. اگر ولایت نہ بھی مجھ کو ملی ہوگی اور قدم میں رکھ لوں گا تو فرمایا ہے نا ہر ولی کی گردن پہ ہے تو ولایت مل ہی جائے گی، کوئی شبہ نہیں رہے گا. تو یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم ناز کی برکتیں ہیں. اولیاء نے اپنی گردنوں پر یہ قدم رکھا، بلکہ اپنے سروں پر یہ قدم رکھا. یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم.
جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. ہم خوش نصیب ہیں سرکار تاج الشریعہ سے نسبت رکھنے والے. سبحان اللہ. یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس میں کئی نائبان غوث اعظم فی الہند ہوئے ہیں. کئی نائبان غوث اعظم فی الہند. تو ہمارا تو سرکار غوث پاک سے ایک قریبی تعلق، ایک قریبی نسبت جڑتی ہے خانوادہ رضویہ کے واسطے سے. سبحان اللہ. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو معاصرین تھے برملا، ان معاصرین نے یہ اعتراف فرمایا کہ اولیاء میں اس زمانے میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، سب سے برتر و بالا ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین کے زمرے میں قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا